اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورہ فیل 105 نمبر سورت وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا اور ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ تمام مسلمانوں کو مسلمانوں کی فتح مبارک ہو۔ ہم وہ خوش قسمت نسل ہیں جنہوں نے یہ خوشخبری اپنے کانوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی۔ پوری دنیا نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، ایک ملک میں مسلمانوں کے ایک حصہ کے خلاف جنگ کی، اور اس کی صورتحال یہ تھی کہ تاریخ انسانیت میں اتنے ملکوں نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ تاریخ انسانیت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، 2-4 ملک اس طرف، 10 ملک اس طرف، اس طرح ہوئی ہے جنگ عظیم اول 2 میں، لیکن پوری دنیا ایک طرف اور ایک ملک کا ایک حصہ ایک طرف، ایسی جنگ پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ہوئی۔ ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں پڑی ہوئی سوئی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کار جا رہی ہو سڑک پر تو ہمارے سیٹلائٹ اس کا نمبر بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ پوری دنیا کے سب سے امیر ترین ممالک 32 تو وہ تھے جو ڈکلیئرڈ تھے، اور باقی پوری دنیا ان کے ساتھ تھی۔ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، جس سے بڑھ کر اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، اور انٹیلیجنس میں واقعتاً انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ کوئی عام سپاہی نہیں ہوتے، عام لوگ نہیں ہوتے، جو بہترین لوگ ہوتے ہیں ان کو بہترین تربیت دے کر وہ اس شعبے میں لاتے ہیں۔ تو دنیا پوری کی پوری انٹیلیجنس ایجنسیاں یہاں پر انوالو تھیں۔ پوری دنیا کا میڈیا ان کے خلاف تھا، اور ان کے پاس میڈیا تھا ہی نہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں۔ ننگے پاؤں، اسلحہ ضرور ان کے پاس تھا، وہ بھی عام رائفل، اور ننگے پاؤں وہ جا رہا۔ پوری دنیا میں کوئی ان کا ہمدرد نہیں تھا، اور پوری دنیا میں اتنے عرصہ تک اتنی ایکٹیو جنگ بھی کبھی نہیں ہوئی۔ یہ ہوتا ہے، 100 سال بھی جنگیں ہوئی ہیں کہ بیچ میں وقفہ آ گیا پھر جنگ شروع ہو گئی، یہ لگاتار 20 سال ہوئی۔ تاریخ انسانیت میں اتنی بمباری کبھی نہیں ہوئی، اور اتنے زبردست بم، جن میں سے ڈیزی کٹر، یعنی چھوٹے ایٹم بم، اور مدر آف آل بمس جس کے نتیجے میں زلزلہ بھی آیا تھا، وہ بھی انہوں نے استعمال کیے، پہاڑوں کو ریت بنا دیا انہوں نے۔ ان کے مقابلے میں کون؟ ان ٹرینڈ مسلمان، اسلحہ ان کے پاس ان کے مقابلے کا نہیں تھا۔ ان کے پاس پوری دنیا کی ایئر فورس تھی، ان کے پاس کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا۔ ان کے پاس ان کے سپاہی کی جو وردی تھی، اس کی جو ڈیٹیلز آئی تھیں، اگر وہی آدمی پڑھ لے تو آدمی حیران ہوتا کہ اس کو گولی لگے گی کہاں سے۔ اور سیٹلائٹ گائیڈڈ وہ آدمی تھا، اس کو مواصلاتی سیارے کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ 10 فٹ اس طرف ہو جاؤ، 10 فٹ اس طرف ہو جاؤ۔ اب ان کے مقابلے میں ننگے پاؤں،
تو اس ساری صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، وہ تو روزانہ ہی بتا رہا ہے، انسان توجہ نہیں کرتے، اس نے بتایا کہ میں زندہ خدا ہوں۔ یہ تورات میں اللہ پاک کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، تم بتوں کے پوجنے والے ہو، ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، ہمارا خدا زندہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے وہ معجزے جو انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تھے، یہ انبیاء ہی کی برکت ہے، یہ رسول کریم کی ہی برکت ہے، ان کی تعلیم کی برکت ہے، جو مسلمانوں کا وہ چھوٹا سا گروہ اللہ پاک نے غالب کیا، یہ انہیں کی سارا کریڈٹ انہیں کا ہی ہے کہ انہوں نے تعلیم ایسی دی تھی کہ وہ آدمی ایک طرف 75,000 ہے، دوسری طرف کہتے ہیں جی 1,60,000، جبکہ صرف امریکہ کے فوجی 8 لاکھ تک تھے یہاں پر، اور باقی ملکوں کے الگ 3.5 لاکھ افغانستان کی اپنی فوج۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھایا اور اس نے بتایا کہ جو انبیاء کے معجزے رپورٹ ہوئے ہیں وہ بھی سارے صحیح تھے، مطلب یہ تو وہاں پہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں کسی اسباب کا پابند نہیں ہوں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمیت کل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ شروع کی تو وہ اکیلے تھے اور عام طور پر بے سر و سامان تھے۔ فتح کن کی ہوئی؟ انبیاء کی ہوئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج وہ لے کے چلے تھے، 72 کل آدمی، ان میں سے بھی عورتیں اور بچے شامل، ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن فتح کس کی ہوئی؟ سیدنا حسین کی، اور تا قیامت ان کی فتح وہ چلے گی، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ انہی کے نقش قدم پر چلنے والوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ثابت کیا کہ آج بھی خدا زندہ ہے، آج بھی رسول اللہ کی تعلیمات کا اثر یہ سامنے، اور جن کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا ان کے تکبر اور غرور کا عالم یہ تھا کہ بش کا ایک نائب تھا کارل، اس نے کہا تھا کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو حقیقت ہے، حقیقت وہ ہے جو ہم کہیں کہ یہ حقیقت ہے، اور اس تک پہنچنا آپ کا کام ہے، اور اگر کچھ دنوں کے بعد ہم کہیں کہ اب یہ نہیں یہ حقیقت ہے تو آپ کو وہ بھی ماننا پڑے گی۔ تو یہ تکبر کا عالم تھا، اور یہ اس دنیا میں ناممکنات میں سے تھا جو کل ہوا ہے کہ امریکی صدر تقریر کرتے ہوئے رو پڑا ہے۔ کبھی تصور بھی کیا جا سکتا ہے صورتحال کا؟ تو خدا نے ثابت کیا ہے کہ میں زندہ خدا ہوں۔ تکبر اور طاقت کا نشہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم ان پر زمین تنگ کر دیں گے، اور ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا امیر تھا اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، جبکہ خدا کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کی بات پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بات پوری ہوئی۔ 7 اکتوبر 2001 کو رات 12 بجے بمباری شروع ہوئی ہے۔ 8 یا 9 اکتوبر کی شام BBC کی جو خبریں میں نے سنی ذاتی طور پر، ایک تو وائس آف امریکہ کو اس نے انٹرویو لیا تھا، وہ الگ ہے، BBC نے ان سے انٹرویو لیا امیر المومنین سے۔ اگر کسی کو لفظ یہ سجتا ہے تو وہ شخص ہے، اگر کسی پر کوئی لفظ لیڈر کا فٹ آتا ہے تو وہ شخص ہے، خدا ان پر بے حد و حساب رحمتیں کرے۔ انٹرویو میں اس نے پوچھا کہ آپ پر یہ بہت زیادہ بمباری ہو رہی ہے، فلاں یہ وہ، آپ کیا کریں گے اب؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے امریکہ کی تباہی کا ایسا منصوبہ بنا لیا ہے کہ جو اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ یہ میں نے فکرے دو ان کے یاد رکھے ہوئے تھے کہ دیکھیں گے بنتا کیا۔
اس نے کہا کہ آپ اس کی تفصیلات بتانا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ منصوبہ انسانی عقل سے بالا ہے، اور وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کہتا ہے زمین میری ہے، خدا کہتا ہے زمین میری ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کس کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کو اعتماد ہے اپنی طاقت پر، ہمیں اعتماد ہے اللہ پر، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ اس کو مایوس نہیں کرے گا، اور اللہ نے مایوس نہیں کیا۔ ظلم کی انتہا انہوں نے کر دی۔ جو ان کے فوجی تھے مسلمانوں کے، ان کو انہوں نے پٹرول پلا کے تو منہ کو آگ لگاتے تھے، پھر ان کے پیٹ تک وہ آگ جاتی تھی اور بم بھی کی طرف پھٹتے تھے، اور یہ خوش ہوتے تھے، فلم بناتے تھے۔ یہ آج جن کو عورتوں کے حقوق یاد آ رہے ہیں نا، ذرا ان کے کرتوت آپ دیکھتے جائیں، ان کی تھوڑا سا گلا کاٹ کے ان کو پھینک دیتے تھے زمین پر، وہ تڑپتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ سرخی لگاتے تھے رقص بسمل، تڑپتے ہوئے آدمی کا رقص۔ کنٹینروں میں 10,000 بھرے، دھوپ میں کھڑے کر دیے، وہ وہیں بھوکے پیاسے مرے ہیں۔ اب ان کے مرتبے جنت میں کیا ہوں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک بے گناہ شخص کو بادشاہ نے پھانسی دی ہوئی ہے اور درخت پر لٹکایا ہوا ہے اس کی لاش، تو اس کے دل میں آئی کہ یا اللہ تیرا تحمل ہے کہ ان ظالموں کو تو نے اتنی مہلت دی ہے کہ یہ بے گناہوں کو پھانسی دیتے ہیں اور پھر اس کی لاش بھی لٹکائے رکھتے ہیں۔ تو رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ شخص جنت میں سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، تو آواز آئی یہ ہمارا تحمل ہے جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا۔ اب ان کے مرتبے کیا ہوں گے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے جو عورتوں پر ظلم کیا ہے وہ میں تفصیل بتا بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے جو لوگوں پر ظلم کیا ہے، بچوں پر ظلم کیا، اب ان کو عورتوں کے حقوق یاد آ رہے ہیں۔ تو بے لگام بمباری ہر چیز ایسی کی کہ جس کو آدمی سوچ میں اگر آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو ہم نے یہی کہنا تھا اگر کتابوں میں پڑھتے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور کس طرح سے انہوں نے قابو پایا۔ اور جو معجزات ہوئے ہیں، یہ 20 سال لگاتار معجزات ہی ہوئے ہیں، ورنہ 75,000 کی کیا ویلیو ہے اتنی فوج کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے۔ سب سے بڑا معجزہ تو فتح ہے جو اللہ پاک نے لی ہے، اور یہ صدیوں کے بعد یہ موقع ہے، صدیوں کے بعد جب سے تتاریوں نے بغداد تباہ کیا ہے، اس کے بعد مسلمان الگ الگ ہو گئے، پھر اکیلے اکیلے نے مار کھائی ہے، پھر 100 سال پہلے ایسا ٹائم بھی گزرا کہ سارے کے سارے غلام تھے، اس کے بعد پھر 100 سال لگا آزادی حاصل کرتے ہوئے، اللہ نے کرم کیا، لیکن اب بھی ذہنی طور پر تو انہی کے غلام۔ تو سب سے بڑا معجزہ تو فتح ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ کہ وہ ملا عمر کو تلاش نہیں کر سکے۔ جو سوئی بھی سمندر میں ڈھونڈ لیتے ہیں ان کو آدمی نظر نہیں آیا، اور پھر ان کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا حضرت علمدار کی وفا، عباس علمدار کی وفا آپ شیعہ حضرات کی تقریروں میں سنتے ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے والے، یہ بھی وفا کے پہاڑ کہ ایک آدمی کا $5 کروڑ انعام ہے، امریکہ کے گھر اور شہریت اس کے ساتھ ہی، اور پورے خاندان کو شفٹ کرتے ہیں اسی وقت جو ان کا ساتھ دے، اور اس وفا کے پہاڑوں نے اس کا پتہ نہیں بتایا، ملا کو بیچا نہیں ہے انہوں نے۔ اس سے بڑے وفادار کا یہ ہے کردار جس کو کہتے ہیں۔ اور ان کے منہ سے جب اس دن سورت نصر سنی ہے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ آج ہی نازل ہوئی ہے۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ وہی ہیں، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں۔ سورۃ فتح وہ سورۃ نصر سب نے پڑھی ہوئی ہے اور لاکھوں دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن جو اس دن پڑھی گئی ہے اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ تو وہ لوگ وفا کے پہاڑ جن کو ہم کہنا چاہیے کہ عمری جو ہے اس کے یہ سارے ناخن انہوں نے کھینچ لیے ہیں۔ بگرام میں اس کو قید کیا ہوا تھا،
جو ان کا باڈی ان کا خاص آتی تھا، ان کو وہاں پر کیا اتنا ظلم اس پر کیا ہے عمری پر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ تو ان مطلب مثالی لوگ، ہر لحاظ سے مثالی لوگ۔ اب جو مسلمانوں کی فتح کی خوشی ہے وہ تو بے حد اور بے حساب اور بے انتہا، لیکن اس خوشی کو دوبالا کیا ہے ہندوستان کی چیخوں نے اور ترقی پسندوں کی چیخوں نے۔ ہندوستان کی چیخیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ دشمن ہے۔ یہ جو پاکستانی ترقی پسند ہیں، ان کو اتنا غصہ آیا ہے اس پر، ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ 5 بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر، وہ ان کا ایک پروگرام اکٹھا ہی آتا ہے، ان کے منہ دیکھنے کے لائق تھے اس دن۔ یہ کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ وہ بات ان کی یا دوسرے ملک کی، یہ ہم خام خواہ خوش ہو رہے ہیں، یہ فتح مبین کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسے ہی کہیں گے انشاءاللہ، اس سے بڑھ کر فتح مبین اور کیا ہوگی؟ مسلمان پوری دنیا کے ایک جسم کی مانند ہیں کہ کسی جگہ جسم کو کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور کسی جگہ خوشی ہو تو سارا جسم خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ تھمنے کا نام لے رہی، نہ ہندوستان کی نہ یہ ترقی پسندوں کی۔ اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہا ہے، ان کا صبرہ منیم سوامی ان کا ایک آدمی ہے، اس نے ان کی فتح کے 3 یا 4 دن کہا تھا کہ اگلے اگست میں یہ حملہ کریں گے دلی پر اور فلاں فلاں جگہ ان کا ٹارگٹ ہوگی۔ مطلب انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ خود ہی جو کام انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے پروپیگنڈے کے ذریعے، سب سے بڑا کام ہوتا ہے اگلے کا حوصلہ توڑنا، جس کو مورال ڈاؤن کرنا کہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ خود ہی اپنی عوام کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں، حوصلہ توڑ دیا انہوں نے اپنے لوگوں کا۔ ان کی جو چیخیں ہیں وہ اب حسن وہ ہے جس کا سوکن بھی ان کا اقرار کرے کہ ہاں یہ خوبصورت تو ہے، کیونکہ سوکن اپنی سوکن کا کوئی خوبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ بھی خوبی تسلیم کرے تو مزہ تب آتا ہے۔ یہ سارے کی سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام ISI کا ہے۔ ISI والے انکار کرتے ہیں، حکومت پاکستان نے انکار کیا ہے کہ بھئی وہ ان کی اپنے مقامی سارے معاملات تھے۔ اگر بالفرض یہ سچ ہے تو ISI جو ہے اس کے ان سب صاحبان کو فیلڈ مارشل بنا دینا چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ فیلڈ مارشل اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے ایک جنگ جیتی، وہ منٹ کومری نے، آکن لیک نے، وہ رومل نے، ان کو تو فیلڈ مارشل بنا دیا انہوں نے، اور جس نے کوئی جنگ نہیں جیتی ماشاءاللہ ایوب خان، وہ بھی فیلڈ مارشل بن گیا۔ تو جنہوں نے یہ پوری دنیا کو شکست دی ہے، ان سے بڑھ کر فیلڈ مارشل کون ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں فیلڈ مارشل۔ اگر یہ سچ ہے تو ان تمام حضرات کو جو ISI کے متعلقہ لوگ ہیں، اگر یہ سچ ہے تو ان کو بھائی اربوں روپے فی آدمی انعام دینا چاہیے، ان کو فیلڈ مارشل بنائیں۔ اور اس سے بڑھ کر کریڈٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا بیک زبان کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا کام ہے، یعنی ان کی صلاحیت تو مانتے ہیں نا وہ۔ تو بھائی اگر یہ بات سچ ہے تو ISI بھی زندہ باد، پاک فوج بھی زندہ باد، جنہوں نے صدیوں کے بعد ہمیں یہ خوشی دکھائی ہے، اگر یہ بات سچ ہے۔ کیونکہ ہم نے 71 دیکھا، 65 دیکھا، کارگل دیکھا، تو ہمیں خوشی نہیں ملی۔ تو اب اگر یہ خوشی ملی ہے تو جن لوگوں کا یہ کام ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو برکت دے اور ان کو بہت زیادہ ترقی دے ان کو۔ اب یہ طالبان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ فلاں کام نہ کیا تو ہم یہ کر دیں فلاں۔ بھائی پہلے تم نے کیا اکھاڑ لیا جو اب اکھاڑ لو گے؟ بھائی پہلے 20 سال کر لیا نا جو کرنا تھا، تو اب جو دھمکیاں دے رہے ہو تم کہ یہ فلاں کام نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، کر لو بھائی، جو کرنا کر لو۔ وہ بھی بیٹھے ہیں، تم بھی بیٹھے۔ اب ایک بات کی طرف ہم کو دھیان دینا چاہیے، وہ ہے ڈس انفارمیشن۔ رنگ برنگی خبریں ان کے خلاف دیں گے یہ، انہوں نے کہا۔ اور یہ پاکستانی اینکرز تو ماشاءاللہ یہ سب سے آگے ہیں ان کے خلاف ڈس انفارمیشن پر۔ یہ جی جب آئیں گے تو بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، فلاں کوئی نہیں ہوا۔ اب ان کو بڑی مایوسی ہوئی، نہیں جی 5 شہر میں ہوگا، 5 شہر میں بھی اللہ نے کرم کر دیا۔ نہیں جی اب یہ مہینہ چپ کریں گے پھر کریں گے یہ، اب اس کا کیا علاج ہے بھائی؟ مطلب یہ کہ
آپ نے یہ آیت قرآن مجید کی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ عموماً جھوٹی خبریں پھیلائیں گے، رنگ برنگے ان پر الزام لگائیں گے، عورتوں کو اندر بند کر دیا فلانا۔ تو تم عورتوں کے ساتھی ہو جو بمباری کرتے رہے عورتوں پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عورتوں کو اس لیے منع کیا کہ دفتروں میں نہیں آنا کہ ابھی ہماری حکومت نہیں بنی، بادامنی ہے، کسی عورت کو کچھ ہو گیا تو ہمارا نام لگنا۔ انہوں نے کہا جب یہ امن ہو جائے گا تو آپ نے سارے اپنے اپنے ڈیوٹی پر آ جانا ہے۔ مطلب انہوں نے حکمت سے کام لیا ہے، وہ عقل مند ہے۔ جنہوں نے یار 20 سال میں پوری دنیا کو شکست دی، ان کو عقل نہیں ہے، تم ان کو مشورے دے رہے ہو باہر بیٹھ کے۔ تو دعا کریں کہ کسی کا دشمن کمینہ اور کم ظرف نہ ہو۔ اتنے کمینے دشمن مسلمانوں کو ملے ہیں کہ ان سے بڑھ کر تصور نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح سے وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ اب اسامہ کی موت، القاعدہ کے کہتا ہے جی ہم تو وہاں پر ترقی کے لیے گئے ہی نہیں تھے، القاعدہ کو ہم نے ختم کرنا۔ یہ جھوٹا ہے، امریکی صدر سے بڑھ کر جھوٹا ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، چاہے کوئی صدر ہو۔ القاعدہ کا یہاں پر مخالفت کی 2001 میں، اور 2011 میں قذافی کو اتارنے کے لیے القاعدہ کے ساتھ مل کر کو اتارا۔ تو یہ کہتے ہیں القاعدہ کے خلاف ہیں، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، یہ ان کا ساتھی ہے۔ یہ اب آگے اسامہ کی موت، 19 اگست کا یہ پروگرام ہے اوریہ مقبول جان کا، اس کا کلپ یوٹیوب پر ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم اسامہ کو مارنے گئے تھے اور القاعدہ کو ختم ہو گیا۔ القاعدہ والے تو تم جھوٹ بول رہے، القاعدہ کے تو تم ساتھی ہو، لیبیا میں تم نے اس کے ساتھ مل کر آپریشن کیا۔ اور جہاں تک اسامہ کا تعلق ہے، اس نے کہا یہ کہتے ہیں کہ 2011 مئی میں ہم نے اس کو ایبٹ آباد میں، اس نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے، وہ 2009 میں فوت ہو چکا تھا ڈائلسس کے درمیان، اس کا ڈائلسس ہو رہا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا، اور اس کی قبر بھی جب طالبان سیٹل ہو جائیں گے تو بتا دی جائے گی۔ اور اس نے کہا، اس نے وہ اینکر نے پوچھا اس کے ساتھ جو محمد عثمان ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے یہ؟ اس نے کہا مجھے یہ جنرل حمید گل نے بتایا تھا اور قاضی حسین احمد نے بتایا تھا کہ وہ 2009 میں فوت ہو چکا، جب وہ فوت ہو تو اسی وقت بتا دیا تھا انہوں نے۔ یہ 2011 میں سارا ڈرامہ کیا۔ اس نے کہا چند دن کی بات ہے، وہ ان کی قبر بھی بتا دی جائے گی اور ان کا ٹائم بھی بتا دیا جائے گا۔ یہ مکمل جھوٹے ثابت ہوں گے یہ ہر طرح سے۔ اب یہ بڑی ان کو امید تھی پاکستانی اینکرز کو، انڈیا کو، مخالفوں کو، کہ جی بڑا فساد ہوگا وہاں پر، بڑی قتل و غارت ہوگی۔ تو اللہ نے کیا کرم کیا، انہوں نے سب کو راضی کر لیا۔ شیعہ حضرات تھے ان کے بڑے مخالف، ایک تو انہوں نے ایران سے اور باقی سارے پڑوسیوں سے کہا کہ بھائی آپ اپنے گھروں میں رہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ خود ہی جو بھی کرنا ہوگا ہم خود ہی کریں گے، آپ نے تکلیف نہیں کرنی اس میں، کیونکہ انہوں نے ہتھیار وغیرہ دینے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے، یہ دیوبندی ہیں عام طور پر، انہوں نے اپنے آدمی شیعہ حضرات کے مجلسوں میں بھیجے کہ جا کے ان کے مجلس سنو۔ جب وہاں پر مجلسوں میں گئے، انہوں نے کہا یار تم لوگ ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا، دوسرے دن وہ سارے شیعہ علماء آ گئے اور انہوں نے بیٹھ کے صلح کر لی۔ یہ ہے حکمت ان کی۔ اس کے بعد یہ شمالی تھا، انہوں نے ٹرائی کیا، نہیں بات بنی تو انہوں نے بھی صلح کر لی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے ان پر کہ بغیر کوئی آدمی، کل جو بم دھماکے وغیرہ وہ داعش کا انہوں نے نام لگایا سب نے، تو ان کا آدمی جو تھا انچارج بگرام جیل سے جب نکلا ہے تو اس کو ڈرون کے ذریعے امریکہ نے مار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا امریکی فوجیوں سے، تو اس میں سیولین بھی مارے گئے ہیں۔ بہرحال یہ کہ اوورآل اس امن و امان کی کسی کو توقع نہیں تھی جو اللہ نے کرم کیا ہے وہاں پر۔ تاریخ انسانیت میں 3 بڑی معافیاں تینوں مسلمانوں کی ہیں۔ سب سے پہلی معافی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر دی تھی، دوسری معافی فلسطین فتح کرنے کے بعد صلاح الدین نے دی تھی، اور اس کے بعد تیسری بڑی معافی ہے جن کو پٹرول پلا کے آگ لگائی جاتی تھی انہوں نے اس کو معاف کر دیا، اور جس کے بارے میں کرزئی، یہ اشرف غنی، یہ عبداللہ کہتے تھے کہ اس کو روزانہ کہتے تھے کہ اس کو پھانسی ضرور دینی ہے، اسی نے جا کے ان سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ یہ بہت بڑے دل کی بات ہے، آپ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ امریکہ کے نائب صدر ڈک چینی نے جو بش کے ساتھ تھا، اس نے کہا تھا
جب انہوں نے حملہ کیا کہ ہماری فتوحات کا سلسلہ ہماری زندگیوں میں ختم نہیں ہوگا، اللہ نے اس کو تو کیا ناکام مکمل طور پر، ابھی وہ زندہ ہے۔ اب یہ بات خدا کے فضل و کرم سے افغانستان اور پاکستان کے حق میں پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ جو اقتصادی معاملات ہیں، جو روابط ہیں، جو امکانات ہیں، اللہ پاک ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کو بھی، افغانستان کو بھی، باقی ساتھیوں کو بھی۔ تو یہ جو ہے نا کہ فتوحات کا سلسلہ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ بات جو اس نے کہا تھا کہ بات نکلی ہے تو اب دور تلک جائے گی۔ موجودہ فتح نے جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، ہماری ساری حدیث کی کتابیں اور تاریخ کی ساری کتابیں سچ ثابت کرتی۔ لوگ حیران تھے یا 313 نے 1000 کو کیسے ہرا دیا؟ چند مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا، عراق فتح کر لیا، مصر فتح کر لیا، روم فتح کر لیا، یہ کیسے ہو گیا؟ آدھی دنیا 100 سال سے بھی پہلے فتح کر لی۔ تو بھائی اس فتح نے ثابت کیا کہ وہ بھی سچی ہیں، وہ بھی سب کچھ سچ تھا۔ 1500 سال بعد امتیوں کا ایمان کا یہ عالم ہے، تو جو رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان کا جو ایمان تھا۔ مطلب اس وقت 1500 سال گزر چکے ہیں، ہر طرف فتنہ ہے، تو مسلمانوں کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کا مقابلہ بھی کیا، ایک دن بھی دل نہیں چھوڑا اور ہارے نہیں، ان کو ہرایا۔ تو جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، جنہوں نے رسالت مآب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور رسول اللہ کی برکت بھی ان کے ساتھ تھی، ان کے ایمان کا عالم کیا ہو؟ انہوں نے تو بھائی فتح کرنا ہی کرنا تھا، یہ سامنے تو کیا۔ اور جو مسلمانوں کو اللہ پاک نے پوزیشن دیا ہے، فتح دی ہے، پہلے یہ اسرائیلی بھی کہتے تھے کرونا کے بعد کہ جی دجال ظاہر ہونے والا ہمارا وہ مسیحا۔ اب میرا خیال دجال بھی سوچ میں پڑ گیا ہوگا کہ 4 دن ٹھہر جاؤ، یہ طالبان سے باچی جاؤ تو بہتر ہے۔ اس فتح سے کشمیر، فلسطین اور پوری دنیا کے مظلوموں کو حوصلہ ملا، اور اللہ نے چاہا، اللہ کے فضل سے امید بڑی ہے کہ ان کی جان بھی ظلم سے چھوٹ جائے گی۔ اور پاکستان، افغانستان، چین، روسی ریاستیں جو مسلمان ملک ہیں 6، ان پر مشتمل جو اقتصادی بلاک کی امید ہے اللہ کے فضل سے بنے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے خطے کی تقدیر بدل دے گا۔ یہ فتح کے ثمرات ہیں۔ پہلے بھی مسلمانوں کے پاس اس طرح دولت آتی تھی کہ سونا تکڑی میں تول تول کے دیتے تھے ہمارے خلفائے راشدین، تو یہی انشاءاللہ صورتحال ہوگی۔ اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے پاکستان پر کہ اس سارے خطے کا جو گھنٹہ گھر ہے وہ پاکستان ہے۔ مطلب ہمارے بغیر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فتح کے ثمرات جو ہیں پاکستان کو بھی حاصل ہوں گے۔ اور یہ جو کابل ایئرپورٹ پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے امریکہ کے مخبر ہیں، وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کافی مال ان سے کمایا ہوا، تو اب پریشانی بھی وہ جیلیں وہ۔ اسی لیے تو ملکوں نے ان کو پناہ دینے کی بات کی، وہ تو کسی مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور سب سے زیادہ جو خوشی اور مزہ آیا ہے وہ کل ایک سنا ہے کہ ہنری کسنجر نے کہا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے کہا تیری وجہ سے بھی مسلمان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے۔ اللہ کا کروڑ کرم ہے کہ تو ابھی زندہ ہے اور تو نے یہ ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اس نے کہا ہماری ساکھ ختم ہو گئی ہے، ہم کہیں جانے کے قابل نہیں رہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ اور ایک اور نے انہی میں سے ایک نے مضمون لکھا تھا جب یہ فتح ہوئی ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر اب چینج ہو گیا ہے۔ یہ ہے مسلمان کے ایمان کا نتیجہ اور فتح کا نتیجہ۔ اور دنیا کا بہترین اسلحہ اور دنیا کے لیٹسٹ جہاز جو اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس مال غنیمت ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا لکھا ہوا، اب خدا نے ہماری آنکھوں سامنے ہمیں دکھا دیا ہے کہ مال غنیمت اس طرح ہوتا ہے کہ سینکڑوں جہاز وہ ان کو بطور مال غنیمت ملے ہیں جو اسرائیل کے پاس بھی نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 10 سال تک امریکہ ان کو تاوان جنگ ادا کرے گا۔ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ایک طرف ننگے پاؤں، ایک طرف وہ جو کہتے ہیں جی ہم مہذب ہیں، ہم ان کو تہذیب سکھانے ہیں، اور ان کی طاقت اور تکبر کو اللہ پاک نے اس طرح ختم کیا کہ اب وہ $3 ارب مانا ہے، یہ $8 ارب مانگ رہے ہیں۔
اس پر اب ان کی نیگوشیشن ہو رہی ہے، ورنہ 10 سال تک وہ توان جنگ دے گا ان کو۔ یہ بھی کبھی سنا تھا؟ ہارون رشید کا خط ایک ہے تاریخ میں کہ اس نے خط بھیجا تھا کہ اتنے پیسے بھیجو، اس کے بعد کسی مسلمان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ تہذیبوں کا تصادم، سیمول کی کتاب تھی، 1996 میں آئی تھی۔ اس نے کہا کہ اب 2 تہذیبیں ہیں دنیا میں، ان کا تصادم ہوگا، تو اب اس کا بھی چاؤ پورا ہو گیا ہے، مطلب اس کو بھی تسلی ہو گئی، اور اس کو یاد آئے گا وہ شعر کہ ہم نہ کہتے تھے کہ اچھا نہیں دل کا لگانا، اب دیکھ لیا ہے نا کہ اچھا نہیں ہوتا۔ تم نے پنگا لیا اس قوم سے جن کے پاس ایمان ہے، اور ایمان کی طاقت اللہ پاک نے دکھا دی ہے۔ اور یہ جو کسی نے الہامی شعر ہی کہے ہیں کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، تو تمام مسلمانوں کو مسلمانوں کی فتح مبارک ہو۔ ہم وہ خوش قسمت نسل ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا اور جنہوں نے یہ خوشخبری دیکھی بھی اور سنی ہی، اور دعا ہے کہ یہ فتح مسلمانوں کے عروج کا نقطہ آغاز بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو مسلمانوں کے عروج کا آغاز بنا دے، اور اللہ پاک اس کے جو ثمرات ہیں ان سے سب مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، موقع دے، اور خاص طور پر پاکستان نے 20 سال میں جو مصیبت کاٹی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے حالات بھی بہتر کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور اس طرح کی خوشخبریاں ہمیں ہماری زندگی میں اور اس کے بعد بھی یہ ملتی رہیں۔ وما لنا الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔